India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. میں ایک بات آن ایئر کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, کسی کو اعتراض ہو تو کر لے, کہ جو پاکستان کے اوپر ابھی حملہ ہوا تھا, انڈیا نے اکیلے نے نہیں کیا تھا, اسرائیل اور انڈیا نے مل کر کیا تھا. اور اگلا جو حملہ پلان ہو رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف, اسرائیل اور انڈیا اس پلاننگ میں شریک ہیں. کیا آپ میری اس تھیوری سے ایگری کرتے ہیں کہ اگست کے اینڈ میں پاکستانی فورسز کو چوکنا رہنا پڑے گا, یہ دونوں عیار مکار دشمن دوبارہ سے پاکستان کے اوپر تیار ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے, وار کرنے کے لیے؟ کوڈ کی میٹنگ ہوئی ہے یو ایس اے میں, اور وہاں پر انڈیا کے جو جے شنکر ہیں, فارن منسٹر ہیں, انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھائی ہم دوبارہ سے اٹیک کریں گے, جو انڈیا کے اوپر اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا کوئی ایسا کرے گا ہم دوبارہ سے اٹیک کریں گے, اور پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں, اور جو بھی پاکستان کے ساتھ یا اس کنٹری کے ساتھ کھڑا ہوگا ہم اس کے اوپر بھی اٹیک کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر, یہ اٹیک والی؟ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ابھی ریسنٹلی ایک جنگ لڑ چکے ہیں, آپ کو لگتا ہے بھڑاس نکالنے کے لیے دوبارہ آ سکتے ہیں؟ مجھے شدید خطرہ ہے وہ دوبارہ آئے گا, کیونکہ یہ نیتن یاہو اور مودی یہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں. اور وہ اگر کہا ہے کہ پاکستان بڑی دہشت گردی پروموٹ کرتا ہے, انڈیا کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ انڈیا کے لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے دہشت گردی کے خلاف. مسلمان اس نے شہید کر دی ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ ایران جو ہے اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے, اس سے سویلائزیشن کو خطرہ ہے. نسل کشی میں تو نیتن یاہو ملوث ہے, خطرہ ایران سے. تو یہ ایک ہی طرح کا مودی ہے اور اسی طرح کا نیتن یاہو ہے. ان دونوں سے بچنے کے لیے ہم تین ممالک کو, میں بہت آج کل بار بار کہتا ہوں کہ ان کو کام کرنا چاہیے, پاکستان, ترکی اور سعودی عربیہ. پاکستان ہسٹری اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ نیکسس جو ہے گٹیور ہے حنوت اور یہود کا جو ہے, یہ آج سے نہیں, یہ بہت پرانا ہے. ابھی تو انڈیا اینڈ مودی ایک پراکسی بن گئے ہیں اسرائیل کے, رائٹ فرام دیکھیں کہ 65-71 وار میں بھی ان کے ساتھ رہے. 1984 میں جب ہمارا نیوکلیر پروگرام ڈیولپ ہو رہا تھا تو اس وقت موساد کی کوششیں تھی, ہمارے سائنٹسٹ کو انہوں نے تھریٹ بھی کیا, اسیسنیشن اٹیمپٹس بھی کی گئی تھی. 1986 میں اگر آپ کو یاد ہو پہلی دفعہ وہاں سے پلان ہوا تھا, احمد آباد گجرات سے انڈیا اور اسرائیل نے مل کے پاکستان پہ کہوٹا پہ اسٹرائکس کرنی تھی. کہوٹا کا ایک ریپلیکا بنایا گیا تھا نیگو ڈیزرٹ میں, وہاں پہ ویسٹس کی گئی تھی, لیکن پاکستان کو ٹائملی پتہ چل گیا تھا, وہ نہیں ہو سکا. پھر دیکھیں کہ جو 1998 آپ کے اٹامک ایکسپلوژن سے پہلے اگین پلان بن گیا تھا پھر اسٹرائک کرنے کا, اٹ واز اگین جوائنٹ آپریشن ہونا تھا, وہ بھی پاکستان کو اطلاع مل گئی تھی. وہ اصل میں عراق کے اوپر کر چکے تھے نا اس وقت, تو عراق کے اوپر سکسیسفل ہوئے تھے, تو ان کا خیال تھا یہاں پہ بھی ہو جائیں گے. انڈیا اپنی رسپیکٹ کو یا سٹیٹس کو یا پوزیشن کو ورلڈ میں حاصل کرنے کے لیے اور اپنی عوام کے سامنے حاصل کرنے کے لیے اٹیک کرے گا. پھر 2019 میں بالاکوٹ کے بعد راجستھان سے جام نگر سے پھر سٹرائکس کرنی تھی انہوں نے, وہاں پہ وہ بھی پاکستان کو پتہ چل گیا تھا. اور جہاں پہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہے کہ جو سمارٹ فینس لگی ہے اکراس دی انڈین پاکستان بارڈر میں, وہ اسرائیل نے ان کو دی ہوئی ہے, جس سے کوئی آتا ہے تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں بالاکوٹ میں جو سٹرائکس ہوئی تھی اس میں جو سپائس 2000 تھے وہ اسرائیل نے دیے ہوئے تھے, وہ اسرائیلی تھے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی جتنے بھی ابھی ریسنٹلی ہیروپ میزائل جو ڈرون سسٹم تھا وہ اسرائیلی تھا. جی ہاں, سرویلنس سسٹم 2.39 بلین کے ڈرونز اور اکوپمنٹ انڈیا نے پچھلے ایک ڈیکیڈ میں وہاں اسرائیل سے خریدے ہیں. سو ان کا ایک نیکسس رہا ہے تھرو آؤٹ ٹو پاکستان کے اگینسٹ. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ جی ریسنٹ ابھی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے, جس طریقے سے وداؤٹ نو وارننگ وارفیئر ہوئی ہے اگینسٹ ایران, تو اس کا یہ ریپلیکا چاہتے ہیں اگینسٹ پاکستان کہ جس طریقے سے اسرائیل نے کیا ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ نیکسس اب فیوچر میں جو بھی سٹرائکس ہوں گی وہ مل کے کریں گے. اور آپ کو یاد ہو اب ریسنٹلی بھی 15 سے 20 اسرائیلی تھے اور سپورٹڈ ان سری نگر میں یہ پہنچے ہوئے تھے, وہاں ٹیکنیکل سپورٹ یہ دے رہے تھے. سو لائکلی ہے کہ فیوچر میں یہ ہوگا, اور لیکن اس میں یہ ہے کہ نیئر فیوچر میں کوئی چانس نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے حالات چاہیے, گراؤنڈ میں سچویشن ایسی ہو, کوئی فاسٹ فلیگ آپریشن کرے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرے, کیونکہ ایٹ پریزنٹ دنیا بھر میں پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آپ کے ساتھ ہے. وہ نمسکار دوستوں, ایس جے شنکر نے کوارڈ میٹنگ میں پاکستان کو بری طرح لپیٹ دیا ہے. ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنا بھارت کا ادھیکار ہے. اس کے علاوہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ جب تک پاکستان میں ایک بھی آتنکی زندہ ہے بھارت حملہ کرتا رہے گا اور اسے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے ساتھ ہی کوارڈ سدسیہ دیشوں کو بھی بھارت نے آتنکواد کے خلاف ایک جٹ ہونے کا سندیش دیا
है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि भारत के हमले का अंदेशा तो था ही, लेकिन अब एस जयशंकर के बयान के बाद ये कंफर्म हो गया है कि भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला जरूर करेगा। क्योंकि दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार अपनी स्पीच में यही कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था और ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, खाली कुछ दिनों के लिए स्थगित हुआ है। इसके अलावा भारत नए नए हथियार भी ले रहा है, जैसे S-400 के बाकी बचे हुए 2 यूनिट रशिया से जल्द ही भारत को मिल जाएंगे। और इसी का पाकिस्तान को भय लग रहा है कि भारत नए नए हथियार पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ही ले रहा है। इसके बाद एस जयशंकर के बयान ने तो पूरे पाकिस्तान के होश ही उड़ा दिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एडमायर कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप को एडमायर कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में नियर फ्यूचर में नहीं, बट वी कैन नॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। जिस तरह उन्होंने कहा है कि ये पाज है, तो इसका मतलब है किसी वक्त तो कुछ हो सकता है, मे बी 6 मंथ, मे बी 1 साल के बाद। लेकिन एट प्रेजेंट खुद उनकी अपनी वो कैपेबिलिटी नहीं है, और उनको ये भी एहसास है अगर हम इस दफा पंगा लेते हैं तो नुकसान जो है 10 गुना ज्यादा होगा। क्योंकि अभी आपको देखें मुबशर साहब, जो हमने मिसाइल जो अभी फतेह 1 और फतेह 2 जो चलाए थे वो तो हमारे आर्टिलरी डिवीजन के पास होते हैं, हमने अपने तो मिसाइल्स को टच ही नहीं किया अभी तक। तो देयरफॉर LOC पे हमारी इन्फेंट्री लड़ी है, बाकी तो एयरफोर्स ने डोमिनेट किया था। सो उनको भी पता है पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी से हम क्या कर सकते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जिससे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में वी प्रिवेल्ड ओवर इंडिया, तो मेरा ख्याल में उनको एक सबक मिल चुका है। लेकिन दे विल टेक सम टाइम बिफोर प्लानिंग ए अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। के यहूद और हनूद के इजराइल और इंडिया अब प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की आने वाले दिनों में, इन द नियर फ्यूचर। आप लोग समझते हैं कि ऐसा करेंगे कि अभी नहीं करेंगे? मुबशर साहब, विद माय ड्यू रिस्पेक्ट टू ब्रिगेडियर साहब, ये तो मैंने इसका जिक्र तो आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने किया था कई प्रोग्रामों में। इंडिया इतने आर्म्स, एम्यूनिशन, मिसाइल्स या डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, तो वो उसने कोई हांडी तो नहीं पकानी उनकी। हाँ, उसने चलाने। मैंने इस चीज़ का खर्चा का इजहार कर चुका हूँ बहुत ही न्यूज़ चैनल्स में। अगर आप हुक्म करें तो मैं वो क्लिप्स आपको भेज दूंगा और लिंक्स भी आपको भेज दूंगा। जब मैंने 2 चीज़ों का पेशगोई की है और दुरुस्त साबित हुआ है, यानी वो ये थी कि इसराइल ये जो खबीस रियासत है, नाजायज़ रियासत है, ये इस इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर जब भी कभी भी इंडिया हमला करेगा तो इसराइल साथ होगा। और इनका दोनों का प्लानिंग है, दोनों का टारगेट है पाकिस्तान है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और मैंने यहाँ तक मैंने मुबशर साहब, मैंने कमरे की तरफ यूँ करके मैंने उंगली करके कहा, मेरी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत अस्करी क़यादत से कि इस मुल्क का और इस चीज़ का नोटिस ले, क्योंकि इसराइल की जो आपकी जो दुश्मनी है इंडिया के साथ है, जो आपके इख्तलाफात हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन इसराइल की जो नेचर और इसराइल की नज़र में पाकिस्तान क्या है हम बखूबी जानते हैं। इसलिए कि मेरा ये पेशगोई थी कि जब भी तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे जयशंकर के बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया में तो यही डर सता रहा है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और जियो पॉलिटिक्स जुड़े ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।